السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک سوال کا جواب میں دو سوال کا جواب دینا چاہتا ہوں۔ آریہ ایک پنڈت ہے، عیسائی ہے، وہ سوال کرتے ہیں کہ اپنی نفع اور فائدہ کے لیے بے قصور جانور کی جان لینا ظلم ہے اور خدا تعالی ظلم نہیں کر سکتا ہے۔ یعنی ان کا کہنا یہ ہے کہ جانور وغیرہ نہیں کھانا چاہیے، مرغی وغیرہ کیوں کھاتے ہو، سبزی وغیرہ۔ دیکھیں، جانور وغیرہ انسان ہی کے نفع اور فائدہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ پنڈت جی بھی چمڑے کے جوتے اور گائے بھینس کے دودھ استعمال کرتے ہیں، بلکہ اب تو سائنس نے بتا دیا ہے کہ ہوا اور پانی میں سادہ جانور ہی ہیں جو ناک اور منہ کے راستے سے انسان کے پیٹ میں جاتے رہتے ہیں۔ سائنس نے کہا ہے کہ جو انسان سانس لیتا ہے اس میں چھوٹے چھوٹے جانور کا ذکر کیا کہ داخل ہوتا ہے، جو ناک اور منہ کے راستے سے انسان کے پیٹ میں جاتے رہتے ہیں۔ پنڈت جی کو چاہیے کہ پانی پینا اور سانس لینا چھوڑ دیں، نیز تمام سبزیوں میں بھی جان ہے، وہ بھی نہ کھانی چاہیے۔ پنڈت جی دنیا کا نظام ایسے ہی قائم ہے، بعض جان کو کھا کر زندگی گزارتی ہے، زندہ رہتی ہے۔ جیسے شیر گھاس نہیں کھاتا، بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی کو کھاتی ہے، ایسے بڑے جانور چھوٹے جانور کو کھاتے ہیں، شکاری کرتے ہیں، کھا کر کے زندہ رہتے ہیں۔ اور دواؤں میں سدھا یعنی بہت ساری دوائیوں میں جانور کے گوشت اور چربی ملائے جاتے ہیں، وہ کام کے آتے ہیں، جنہیں پنڈت صاحبان بیشتر استعمال کرتے ہیں۔ اسلامی فطرت دین ہے، ان کے سارے احکامات پر ہمیں موافق کرنے چاہیے۔ پھر ایک رام چندر آریہ سوال کرتے ہیں کہ تو چاہیے کہ سور، کتا، بلی، گھوڑا، گدھا سب جانوروں کے گوشت کو کھایا کرو، وہ بھی خدا کی مخلوق ہے، اس میں بھی لذت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سور، خنزیر اور کتا، بلی، چوہا کو کھائیں، وہ بھی تو خدا کی مخلوق ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو قرآن میں ہے کہ جن چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے تم پر حلال کیا ہے وہی چیز کھایا جائے، جیسے اللہ تعالیٰ نے پاک اور حلال چیز کھانے کا حکم دیا ہے۔ کہا گیا کہ خون مت کھاؤ، خنزیر مت کھاؤ، اور جس پر اللہ کا نام لے کر کے نہ ذبح کیا جائے اسے مت کھایا کرو، اور ان تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے۔ پنڈت جی گھر میں ماں، بہن، بیٹی، بیوی سبھی عورتیں ہوتی ہیں، لیکن سب اللہ کی مخلوق، پھر بیوی کا کام اپنی ماں، بہن، بیٹی سے کیوں نہیں لے لیتے؟ ان میں بھی وہی لذت ہے، وہی لذت ملے گی۔ پھر یہ فرق کیسا معلوم ہوا کہ وطی صرف اپنی بیوی سے، اپنی عورت سے جائز ہے، باقی سب سے حرام ہے۔ اور رب کی نعمت خدا کی اجازت پہ خرچ کی جائے، اور بری اور حرام غذا کا اثر کھانے والے کے اخلاق پر پڑتا ہے، اس لیے وہ حرام کی گئی ہے۔ دیکھو، جو قومیں ان جانوروں کا گوشت کھا رہی ہیں، جیسے چوہا، خنزیر، کتا، گدھا کے، وہ قوم بے حیائی، بے شرم ہو گئی ہے اور ان پر زیادتی ہو رہی ہے۔ اس لیے